الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفاعة يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پانی کے حوالے سے ہے کہ جو احباب اپنے گھر میں بور کرواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، ٹویل کے لیے بور کرواتے ہیں، سمرسیبل لگوانے کے لیے بور کرواتے ہیں، یعنی پانی کو حاصل کرنے کے لیے محنت مشقت کرتے ہیں، مشینری لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اتنی محنت مشقت کرنے کے باوجود وہاں سے پانی جو ہے وہ میٹھا پانی نہیں ملتا، کھارا پانی نکل آتا ہے، ذائقہ خراب ہوتا ہے، پانی کا رنگ خراب ہوتا ہے، پانی کے اندر اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آرسینک آ جاتا ہے، اور بھی بہت سارے ٹی ڈی ایس میں پرابلم آ جاتی ہے پانی کے اندر. جناب والا جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ایچ پی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے ٹی ڈی ایس مکمل نہیں ہوتے، پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں دوسری جگہ بور کروا لیں، تیسری جگہ بور کروا لیں. بعض احباب تو ایک ہی گھر میں 5 جگہ پر بور کرواتے ہیں، لیکن پانی صاف نہیں نکلتا، میٹھا پانی نہیں نکلتا، پانی میں مسائل ہوتے ہیں. جو آج کا جو ہمارا وہ عمل ہے وہ میٹھے پانی کے لیے ہے کہ جو احباب اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے بور سے یعنی زمین سے پانی حاصل کریں گے، چاہے وہ کنویں کی شکل میں ہو، چاہے وہ سمرسیبل کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹویل کی شکل میں ہو، چاہے وہ موٹر، کسی بھی شکل کے اندر پانی جب نیچے سے دریافت کریں گے، پانی نیچے سے حاصل کریں گے، اس کو جب نکالیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے میٹھا پانی آپ کو ملے گا. اور اس کی آپ ٹی ڈی ایس بھی چیک کروا لیجئے گا، اس کا پی ایچ بھی چیک کروا لیجئے گا. انشاءاللہ العزیز بہترین آپ کو اس کو ٹی ڈی ایس ملیں گے، بہترین اس کا پی ایچ آپ کو ملے گا، ذائقہ بھی میٹھا ہوگا، اور ہر قسم کی جناب والا وہ مضر اثرات سے وہ پاک پانی ہوگا اور صاف پانی ہوگا. جب آپ چیک کر لیں گے آپ کے سامنے ہوگا، اس کو آپ رکھیں گے، وہ پیلا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے کلام کی برکت سے آپ کو بالکل صاف، شفاف اور میٹھا پانی آپ کو ملے گا. بہت سارے احباب اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں ایسا عمل مل جائے، کہیں سے کچھ عمل مل جائے. میرے پاس بھی آتے ہیں، میرے سے بھی کنکر پڑھوا کے لے جاتے ہیں، ڈلواتے ہیں. میں کہتا ہوں بھی خود پڑھ لو، میں عمل بتا دیتا ہوں. نہیں آپ پڑھ دیں. بھائی خود بھی محنت کر لیا کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، عمل بھی آپ کو مل جائے گا. آج میں عمل بتانے لگا ہوں، اس کو نوٹ کریں اور آپ آزمائیں اس کو، پھر آپ دیکھیں کہ کتنے فائدے حاصل ہوں گے. عمل کیا ہے؟ عمل میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے، صاف پانی حاصل کرنے کے لیے، جس کے ٹی ڈی ایس بھی بہترین ہوں گے، پی ایچ بھی بہترین ہوگا. جس مرضی آپ جا کے لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کروا لیں گے، انشاءاللہ بہترین اس کا رزلٹ آئے گا. عمل کیا ہے؟ نوٹ کر لیں. 7 کنکر لے رہے ہیں آپ نے، 7 کنکر یعنی 7 چھوٹے چھوٹے پتھر لے لیں. اتنے پتھر لے لیں، 7 عدد. ان کو اچھی طرح پانی سے دھو کے خوب اچھی طرح کلمہ پڑھ کر پاک صاف کر لیں. مٹی سے بھی دھو لیں، پانی سے دھو لیں، پھر کلمہ پڑھ کر اس کو اچھی طرح پاک کر لیں اور نیت کر لیں کہ میں ان پتھروں کو پاک کرتا ہوں. اس کے بعد یہ 7 پتھر ہوں گے. ہر پتھر کے اوپر 7 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ شروع میں پہلے 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے نماز والا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ یاسین 7 مرتبہ تکرار کریں گے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
یاسین 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 7 مرتبہ تکرار کر لیا، پتھر پہ پھونک مار دی. اب سورہ یاسین پوری مکمل کریں گے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، پوری سورت کو مکمل کریں گے. جب یہ پوری سورت مکمل ہو جائے گی پھر اس پتھر پر پھر دم کریں گے. پھر دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں گے. ہر یاسین کو 7 دفعہ دہرائیں گے. یاسین 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 یاسین، پھر پھونک ماریں گے. پھر اس سورت کو مکمل کریں گے. جب سورت مکمل ہو جائے گی پھر اس پہ دم کریں گے. پھر تیسری دفعہ پھر لفظ یاسین 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 7 مرتبہ دہرائیں گے. پھر پھونک ماریں گے. پھر سورہ مکمل کریں گے. پھر پھونک ماریں گے. اس طرح 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے. ہر دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ لفظ یاسین کو پڑھیں گے، پھونک ماریں گے، اور سورت مکمل کر کے پھر پھونک ماریں گے. یہ جب 7 دفعہ سورہ مکمل ہو جائے گی، ایک پتھر آپ کا تیار ہو گیا، اس کو رکھ دیں گے. پھر دوسرا پتھر لیں گے، اس کو بھی اسی طرح پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے شروع میں. پھر لفظ یاسین 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 7 دفعہ پڑھیں گے. پھر سورہ پھونک ماریں گے. پھر سورہ یاسین مکمل کریں گے، پھر پھونک ماریں گے. اس طرح یہ 7 دفعہ دوسرا پتھر، پھر 7 دفعہ تیسرا پتھر، پھر 7 مرتبہ چوتھا پتھر، پھر 7 مرتبہ 5واں پتھر، پھر 6 دفعہ 6 پتھر، پھر 7 مرتبہ 7واں پتھر. یہ 7 کنکر جب پورے ہو جائیں گے تو جب آخری کنکر کی سورہ یاسین مکمل کریں گے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اس کے اوپر پھونک مار دیں گے. یہ 7 کنکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے. یہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا. یہ کنکر آپ کے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جائیں گے آپ، جب آپ کی بورنگ مکمل ہو گئی، اب پانی نکلنے کی باری ہے کہ اب کی پانی بس یہ فائنل ہو گئی ہے. 300 پہ ہو گئی ہے، 400 پہ ہو گئی ہے، 500 پہ ہو گئی، جتنے فٹ کے اوپر بھی ہے، 800 پہ ہے، 150 پہ ہے، جہاں بھی آپ کی جناب والا بورنگ آپ کروا رہے ہیں، کہ جب یہ فائنل ہو گیا جی بس اتنی مکمل کروانی ہے، 200 300، ہاں جی ٹھیک ہے جی پانی آ گیا. اب جب نکالنے کے لیے آپ نے اس میں پیپ ڈالنے ہیں تو پیپ ڈالنے سے پہلے آپ اس کے اندر یہ کنکر ڈال دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، ان کنکروں پہ دم کیا، اس لیے سے کہ اللہ اس عمل کی برکت سے اے اللہ صاف اور میٹھا پانی ہمیں عطا فرما. اس کے اندر ڈال دیں گے بورنگ کے اندر. اس کے بعد آپ اس کو پیپ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ پانی نکالیں گے. انشاءاللہ العزیز بہت مجرب عمل ہے. جب آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. لیکن برائے مہربانی جو بھی ساتھی یہ عمل کسی کو کر کے دے یا کوئی کسی کے لیے کرے تو برائے مہربانی اس کا کوئی معاوضہ نہ لے، اس کا کوئی ہدیہ نہ لے، ورنہ یہ عمل اثر نہیں کرے گا. یہ عمل صرف اور صرف اس مقصد کے لیے اور اس نیت سے کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہوں اور میٹھے پانی کے اصول کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل نوٹ کر لیں، بہت مجرب عمل ہے، بہت آزمودہ عمل ہے. جب کریں گے تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ، اس کے فوائد و برکات حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.